حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد ہوگا، یعنی کہ وہ اپنی مراد جو زندگی کے اندر چاہتا تھا وہ اس کو مل گیا۔ اللہ وہ سب دے دیں گے جو چاہتا تھا دنیا میں، اللہ نماز کی برکت سے سب دے دیں گے اگر نماز میں کامیاب ہو گیا۔ اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ شخص نامراد خسارہ میں ہوگا۔ جو وہ چاہ رہا تھا دنیا میں اللہ کچھ بھی نہیں دیں گے، سب ختم، ساری چودراہٹ ختم، سارا مال، ساری ڈگریاں، سارے عہدے، ساری کوٹھی کار بنگلے اور جائیدادیں ختم، نقصان کے اندر چلا گیا۔ آگے فرمایا اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں، نماز فرض کے اندر کچھ کمی ہوئی، اور یہ کمی سے مراد خشوع خضوع کی کمی ہے، فرضوں کی کمی نہیں ہے کہ فرض ہی نہیں پڑے، نہ وہ گناہ ہوگا۔ نماز کی کمی سے مراد کہ وہ دھیان، وہ توجہ، اللہ کا تعلق اور شوق اور جذبہ جو نماز میں ہونا چاہیے تھا، نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا، وہ کمی اگر پائی گئی تو اللہ فرمائیں گے نفل دیکھو اس کے پاس نفل ہے، سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ ہے، دیکھو۔ تو اگر کمی نکلے گی تو وہ نفلوں کے ذریعے فرضوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ تو اس حدیث کی تشریح وہ تھوڑی سی سماعت فرما لیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمیوں کو نفلوں کا بھی ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ آج کیا کہتے ہیں نہیں، وہ فرض ہی پورے ہو جائیں مولوی صاحب تو بڑی بات ہے۔ بھائی بات بالکل ٹھیک ہے، آیا ہماری جو فرض نمازیں ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اللہ 100% ان کو قبول فرمائیں گے؟ ہم تو نماز کے اندر دکان کا حساب کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کا حساب ہو رہا ہے، معاملات کے حساب ہو رہے ہیں، دھیان نہیں ہے نمازوں میں۔ تو اس لیے نمازوں کی کمی اللہ نفلوں سے پوری فرمائیں گے، تو اضافی طور پہ نفل ہمیں رکھنے چاہیے، فرض بھی پڑھیں، سنت موقدہ بھی اور سنت غیر موقدہ اور نوافل بھی۔